نعرے آپ نے پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے لگانے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب پوری طاقت کے ساتھ جتنا آل محمد نے آپ کو زور دیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے، اور جو اپنی رزق میں وسعت چاہتا ہے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. سواری کر کے نبی کے کاندھوں پہ وہ امام زمن بنا ہے. سواری کر کے نبی کے کاندھوں پہ وہ امام زمن بنا ہے. خزینہ علم لے کے حیدر سے شہنشاہ امن بنا ہے. اور جو لیٹ کر گود فاطمہ میں فلک کے سارے علوم پڑھتے جناب زہرا کے گھر میں ایسا حسین مولا حسن بنا. کمال مرکز ایمان ہے تو ذکر علی. ارے سکون قلب کا سامان ڈھونڈنے والوں، سکون قلب کا سامان ہے تو ذکر علی. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. صلوات. عزیزان محترم، سورہ زاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں اس سورے کے آخری رکوع کی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق. میں یہ نہیں چاہتا کہ جن اور انسان مل کر مجھے رزق دیں. وما اريد ان يطعمون. اور نہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن و انس مل کر مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی صاحب قوت ہے، اور اللہ ہی صاحب استحکام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا بات ہے. دیکھو قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کتاب میں پروردگار عالم نے اپنی خالقیت پر بڑا زور دیا ہے. اور یہ بحث مولانا میں نے اس لیے چھیڑی کہ اس سفر کی میری یہ آخری تقریر ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا, پھر کبھی آنا ہوا تو حاضری دوں گا. دیکھو جو پہلی وحی ہے نا, ذرا آرام سے سننا, تھوڑا سا وقت لوں گا تمہید میں. پہلی وحی, اس پہلی وحی میں بھی پروردگار نے اپنی خالقیت کا اعلان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. حبیب پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں, اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا. اب یہ دو آیتیں ہو گئی. آواز دی سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک. اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے اللہ سے ہٹا دیا ہے؟ یہ اللہ ہے, یہ اللہ وہ ہے جو تیرا خالق ہے. اب دیکھ رہے ہو نا, سورہ انفطار, سورہ زاریات, سورہ اعلیٰ, اور اب سورہ یاسین. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. ذرا اس آئے مبارکہ کے تیور کو دیکھنا. ضرب لنا مثلا, یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے. کافر کو مخاطب کیا, یہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے. وَنَسِیَ خَلْقَهُ, اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم. یہ کہہ رہا ہے مشرک, یہ کافر کہہ رہا ہے کہ جب قبروں میں ہڈیاں گل جائیں گی, جب ہڈیاں سڑ جائیں گی, تو اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ. حبیب ان سے کہہ دے کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ابتداء انہیں خلق کیا تھا. سنتے جاؤ, وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں ابتداء خلق کیا تھا. وہوا بکل خلق علیم. اور بتلا دو حبیب کہ ہم خلق کے, تخلیق کے سارے طریقوں کے بہترین واقف ہیں. پڑھا لکھا مجمع ہے, تو اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس ایک لفظ سے روشناس کراؤں, پھر آگے بڑھوں گا. بہت آہستہ آہستہ ذرا میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. وہوا بکل خلق علیم. بکل خلق, اللہ تخلیق کے, خلق کرنے کے ہر طریقے سے واقف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق کا ایک طریقہ نہیں ہے. مولانا چاند ہوا ربیع الاول کا یا نہیں ہوا؟ کل یکم ربیع الاول ہے, تو ذرا میں پٹری بدل رہا ہوں. اب چلو ذرا شان رسالت کی طرف چلو. میں ابھی کل شب کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ربیع الاول کا چاند نمودار ہوگا, پھر میرے نبی کا جھنڈا اٹھانے والے سڑکوں پہ آئیں گے, گلیوں میں آئیں گے. خدا انہیں محفوظ رکھے, انہیں حفظ و امان میں رکھے, اس لیے کہ جھنڈا اٹھانے والے بڑے قیمتی ہیں. ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے, اٹھانے والا نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ محمد بلند سے بلند تر سلوات. اب چلیں گے مقام ختم نبوت کی طرف, لیکن اب یہ بحث جو چھڑ گئی ہے نا, یہ ذرا مکمل ہو جائے. وہوا بکل خلق علیم, وہ تخلیق کے ہر طریقہ کا بہترین واقف ہے. یعنی تخلیق کا ایک طریقہ نہیں ہے, تخلیق کے بہت سے طریقے ہیں. تو پہلا طریقہ سنتے جاؤ, سبب سے ملے اولاد پیدا ہو. بھائی نر مادہ سے ملے اولاد پیدا ہو, یہ طریقہ خلق پہلا. ماں باپ ملے بیٹا پیدا ہو, یہ پہلا طریقہ خلق. تو پہلا طریقہ خلق اس کا کیا ہے کہ سبب سے ملے
اولاد پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ایک طریقہ اس کی تخلیق کا. اب دوسرا طریقہ بتلاؤں, طریقہ کن. وہ پتھر کو اونٹنی بناتا ہے. پتھر کو اونٹنی بناتا ہے. بھائی دیکھو, ناقہ صالح کو پہاڑ کے اندر سے نکالا تھا نا, صالح کی اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکالا. اچھا بھائی توجہ رہے, جیسے صالح کی اونٹنی, جیسے اسماعیل کا دمبا, جیسے موسیٰ کا عصا جو اژدہا بن گیا, تو کہہ دیا کون ہو جا, وہ ہو گیا. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے دوست باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ مادے کی ضرورت نہیں. ذرا سا میں ان کی بات کو مزید کریکٹ کر دوں. مادے کی ضرورت تو ہے. جب کہہ رہا ہے کن ہو جا, تو کوئی چیز ہے جسے کہہ رہا ہے کہ ہو جا. ہے کوئی چیز ہے, جب ہے اس سے کہا کون, تو پتھر ہے اونٹی بن جا, تو جھاڑی ہے دمبا بن جا, تو ڈنڈا ہے اژدہا بن جا. تو کوئی شے ہے جس سے کہا کہ کون ہو جا. اور اب تیسرا طریقہ, طریقہ امر. اب تم پوچھو گے یہ طریقہ امر کیا ہے. تو طریقہ امر بتلاؤں, انہونی ہونی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا 95 برس سے زیادہ عمر ہے. فبشرناہا, کمال ہے, ہم نے اسے بشارت دی کہ تیرے پیٹ سے پیدا ہوگا, بچہ پیدا ہوگا. ہم نے اسے بشارت دی تیرے پیٹ اس قابل نہیں ہے, پیٹ اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو. سارا حیران, میں قرآن کے الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. سارا حیران ہوئی کہ اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی, جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا. آواز آئی اتعجبین من امر اللہ. بھئی یہ امر الہی ہے, تعجب نہ کرو. تو تین طریقے تمہارے پاس آگے. پہلا طریقہ اسباب, دوسرا طریقہ کن, تیسرا طریقہ امر. کیا بھول گئے؟ بھئی توجہ رکھنا, اس لیے کہ اتعجبین من امر اللہ, یہ بڑھاپے میں ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہیں, بچہ پیدا ہوگا. میں کہتا ہوں بچہ پیدا ہوگا, یہ امر سے پیدا ہوگا. اچھا, فرشتہ آیا مریم کے پاس. سنو بھائی سنو, فرشتہ آیا مریم کے پاس. ارسلنا الیہا روحنا, ہم نے مریم کے پاس روح الامین کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا. روح الامین فرشتہ ہے, نوری مخلوق ہے. ٹھیک ہے, فتمثل لہا بشرا سویا, اور وہ مریم کے سامنے آ کر بشر بن گیا. مریم گھبرائی, کہا کہ یہ کون آ گیا, یہ بشر. کہا مت گھبراؤ, انما انا رسول ربک, میں تمہارے رب کا رسول ہوں. میں تمہارے رب کا رسول ہوں. دیکھو میں امر کی طرف بعد میں جاؤں گا. ہے نوری مخلوق, بن کے آیا ہے بشر, عہدہ ہے رسالت کا. لیکن دیکھو اب میرے ایک جملے کو یاد رکھنا, نوری مخلوق ہے جبریل, بن کے آیا ہے بشر, عہدہ ہے رسالت کا. تو جب نور بشر بن کے آ جائے تو مریم کی نگاہ عصمت نہیں پہچانتی, تو یہ اندھا ملا کیا پہچانے گا؟ بھائی سنتے چلو. اچھا, تو کہنے لگا مریم مت گھبراؤ, انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا, میں تمہارے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے بچہ, میں پوری زندگی میں مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا اور میرا کردار بے عیب ہے.
مریم نے تعجب کا اظہار کیا. قالا، بھائی سننا خدا کے قسم، قالا کذالک، کہا جبریل نے کہ مریم ایسا ہی ہوگا. قالا ربک ہوا علی ہین، تمہارے رب نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کسی مرد نے مس نہیں کیا، تمہارا کردار بھی عیب ہے، لیکن بغیر باپ کے بچے کا پیدا کر دینا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. یہ میرے لیے بڑا، دیکھو تخلیق کے طریقے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے. وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہارے اس ہونے والے بیٹے کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت کا ایک جزو بنانا چاہتے ہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بچہ اسباب سے نہیں امر سے آئے گا. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا، یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. تو پہلا طریقہ خلق کیا ہے؟ اسباب سے ملے بچہ پیدا ہو. دوسرا طریقہ خلق کیا ہے؟ کہے کسی چیز کو کہ فلاں چیز میں منتقل ہو جا، وہ ہو گئی. چینج ہو جا، وہ چینج ہو گئی. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ امر کر دے اور وہ شے ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم ہے اول مخلوق، اسباب سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ خود پہلے ہیں، کن سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ کچھ نہیں، امر سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ امر کرے تو کس کو کرے. سمجھ رہے ہو؟ بھائی میرے نبی کی روایت تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہوگی. اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. سب سے پہلے میں ہوں اول مخلوق. ملا کہنے لگا روایت ضعیف ہے. ملا نے کہیں چھوڑا نہیں ہے کوئی گوشہ. ملا کہنے لگا، اچھا کہا ہے ملا نے، تمہارے شہر کے مفسرین جو گزرے ہیں نا انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رسول کا اول مخلوق ہونا ثابت نہیں ہے، اور یہ روایت کی تو بڑی کمزور روایت ہے. اچھا روایت کمزور ہے؟ بھائی روایت کمزور ہے، قرآن تو کمزور نہیں ہے نا. اب میں فقط آیتیں پڑھوں گا، نتیجہ نکالنا تمہارا کام ہے. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. بھائی سننا، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. بھائی سننا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. عابد کے بارے جانتے ہو؟ عبادت کرنے والا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے. سورج عابد، بھائی توجہ رہے، چاند عابد، زمین عابد، آسمان عابد، تو ساری کائنات ہے عابد. اور رسول نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. ریلیٹ کرو. عجیب اور حیلہ فکر ہے نا. تو اب نہ مانو روایت کو. آیت نے کہہ دیا کہ اگر پوری کائنات کا ہر ذرہ عابد ہے تو میرا محمد ہے اول العابدین. اچھا اب سنو، پھر ایک آیت اور لیتے جاؤ اس لیے کہ کتاب کو کافی سمجھتے ہو. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ، آیت کا نشان 83. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. توجہ رہے. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان، درخت مسلمان، سمندر مسلمان، دریا مسلمان، یہ سب مسلمان. اور حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. پہنچ رہا ہے میسج؟
طرف جا رہا ہوں میں، تو رک جاؤ، اب ذرا ضمناً ایک جملہ آ گیا ہے تو کہتا جاؤں، آیت تو سن لینا، سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اللہ نے کہا سورج مسلمان ہے، چاند مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں۔ تو اب پوچھوں کہ یہ سب مسلمان ہیں، کسی نے کلمہ پڑھا؟ یہ اعتراض صرف ابو طالب پہ ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ جس مرحلہ فکر پہ میں لے آیا ہوں نا، اس مرحلہ فکر پر مقام ختم نبوت کا ذرا سا تعارف کرانا چاہوں گا، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ تو اب رسول ہے اول مخلوق، اب تو طے ہو گیا نا، اول المسلمین بھی ہے، اول العابدین بھی ہے، اول مخلوق ہے، اسباب سے آ نہیں سکتا، کن سے آ نہیں سکتا، امر سے آ نہیں سکتا، تو اب پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ کن تو کنزن مخفیہ، اللہ کہتا ہے میں خزانے مخفی تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ تو محمد کن کی مخلوق نہیں ہے، مشیت ہے۔ میں بہت آہستہ آہستہ مقام محمد عربی سے قریب کر رہا ہوں تمہیں، ذہن میں اس روایت کو رکھنا، کن تو کن، حدیث قدسی، کن تو کنزن مخفیہ۔ اب محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی مشیت۔ بھائی اب یہ جملہ تمہیں یاد رکھو گے نا، اللہ کی مشیت ہے، اس نے چاہا بنا دیا، اب جیسی چاہ ہوگی ویسی مخلوق ہوگی۔ تو اب ملا جو اعتراض کر رہا ہے وہ ذات محمد پہ اعتراض نہیں ہے، مشیت خدا پہ اعتراض ہے۔ یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قرآن تو مدح کرے رسول عربی کی، اور ملا رسول عربی میں آیت تلاش کرتا پھرے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ کل میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے نا، جادو کا اثر ہو گیا، میڈیا سے کہتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ میرے محمد پر، میرے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا۔ کل جانتے ہو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی سے تو موسیٰ کا ڈنڈا اچھا تھا جو جادوؤں کو کھا گیا۔ تو یہ بھائی توجہ رہے، تو رسول کو سحر زدہ سمجھنا، جادو کے اثر میں سمجھنا، یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے۔ سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 8ویں آیت، طویل سلسلہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا، قال الذین کفروا سے شروع ہوتی ہے کہ کافر محمد کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا آخری ٹکڑا سننا، وقال الظالمون، یہ کافر جو ظالم بھی ہیں، یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم جو پیروی کر رہے ہو تو یہ سیدھا سادہ عقل مند انسان نہیں ہے، یہ جادو کے اثر میں ہے۔ کافر کہہ رہا ہے کہ محمد جادو کے اثر میں، اب ملا کب تک کافروں کے عقیدے کی تبلیغ کرتا رہے گا؟ عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ یہ عین مشیت الہی ہے،
कुंतो कंदन मखफिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुंतो कंदन मखफिया। मैं जरा समझ लो मकाम मोहम्मद अरबी को। फिर दो रिवायतें पेश करूंगा और ये रिवायतें पहुंच जाए फिर मैं कुरान की तरफ वापस जाऊंगा। कुंतो कंदन मखफिया फअहबब्तु अन उरफ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फखलक़तुल खल्क़ लिकय उरफ, तो मैंने एक मखलूक को खल्क़ किया ताकि मैं पहचाना जाऊं। ठीक है ना। कुंतो कंजन मखफिया, ये मेरे अल्लाह का कौल है। कुंतो कंजन मखफिया, मैं खजाने मखफी था। और अब मेरे नबी ने आवाज दी कुंतो नबियन, कुंतो नबियन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि अभी आदम का पुतला बना नहीं था। अब मुल्ला को मौका मिल गया, कहने लगा उस वक्त नबी नहीं थे, इल्म इलाही में नबी थे। भाई देखो मेरा ये जुमला जाया न होने पाए। क्या कहा मुल्ला ने कि वाक़ई नबी नहीं थे, इल्म इलाही में नबी थे कि एक दिन नबी बनाए जाएंगे। तो भाई अगर ये इल्म इलाही की बात कर रहे हो तो इल्म इलाही में तो तुम भी गुमराह कुन मुल्ला थे। नहीं, इल्म इलाही की बात नहीं हो रही है। कुन तो नबियन, मैं नबी था, आदम का पुतला नहीं बना था। और नबी हो नबूवत न करे मुमकिन नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? जरा बात मैंने बड़ी नामानूसी शुरू की है लेकिन नतीजे तक पहुंचना है। नबी हो और नबूवत न करे मुमकिन नहीं है। अब बतलाऊं, आज मेरा जी चाह गया कुछ रवायतें तो मैं हदिया करता जाऊं। यह ना की मुरत्तब की हुई हदीस की किताब, उसमें उन्होंने लिखा कि पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि कुन्ना नूरन मुतब्बकन बैयदिल्लाह, हम एक नूर की सूरत में अर्श इलाही के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे कि इतने में अल्लाह ने फरिश्तों को खल्क किया। जब फरिश्तों को खल्क किया तो इस्ताज़मु अमरना, फरिश्तों ने जो हमारे नूर को देखा तो हमें रब समझा। भाई फरिश्ते की निगाह इस्मत है, धोखा नहीं खाती, लेकिन इतने करीब थे कि उन्हें भी धोखा हो गया। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई रुके रहो जरा आराम से सुनो। जिस तरीके से आज बोल रहा हूं ना वजह सुनो। हम नूर की सूरत में अर्श इलाही के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। जब हम चक्कर लगा रहे थे तो फिर इतने में फरिश्ते खल्क हुए। जब फरिश्ते खल्क हुए तो फरिश्तों ने हमें देखा, इस्ताज़मु अमरना, और वो हमें रब समझने लगे। फरिश्तों ने कहा नहीं है, समझने लगे। अच्छा तो कहा नहीं, दिमाग में है, दिल में। ये मोहम्मद को कैसे पता चल गया? तो फरिश्ता आलिमुल गैब मानता है, तुम मानो या ना मानो। समझ रहे हो? अजीब गरीब मरहला फिक्र है ना। अच्छा भाई सुनते जाओ। इसलिए ये रवायत तवील है और मैं इसका सिर्फ पोर्शन नज़र करूंगा, फिर जाऊंगा मकाम मोहम्मद की तरफ। अच्छा तो जब हमने ये देखा, पैगंबर फरमाते हैं कि फरिश्ते हमें रब समझने लगे हैं, तो सब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, हमने अपनी जबान से कहा सुभान अल्लाह, ताकि अल्लाह पहचाना जाए। जब हमारी जबान से निकला सुभान अल्लाह तो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह। हल्लल्ला फहल्ललतिल मलाइका, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फरिश्ते बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फरिश्तों को कलमा सिखलाया है मेरे मोहम्मद ने। फरिश्ता मेरे मोहम्मद का उस्ताद नहीं है। भाई वैसे तो पहुंच रहा है ना। अच्छा और अब उसी रवायत का टुकड़ा है, कहीं और से नहीं पढ़ रहा हूं मैं, हवाला दे चुका। तुम्हारे शहर में उर्दू जबान में ये किताब तर्जुमा हो चुकी है, तुम चाहो तो इस रवायत को उसके अंदर देख सकते हो। इतने में अर्श इलाही से आवाज आई, जिब्रील सामने खड़े, अर्श इलाही से आवाज आई, मनाना ममानत, बोल मैं कौन हूं, तू कौन है। जिब्रील घबरा गया, बोल मानाना वमानन, अल्लाह कह रहा है मैं कौन हूं तू कौन है। जिब्रील घबरा गया।
اتنے میں رسول کہتے ہیں اتنے میں میرے بھائی علی کا نور آگے بڑھا اور اس نے جبریل سے کہا کہہ دے انت رب الجلیل وانا العبد الذلیل واسمی جبریل، تو رب ہے میں بندہ ہوں اور میرا نام جبریل ہے، نام بھی علی نے رکھا ہے کسی اور نے نہیں۔ یعنی میں آج تک مسلمانوں کے عقیدے میں دوہرے معیار کو سمجھ نہیں سکا کہ وہ فرشتہ جو علم میں آدم جیسے چھوٹے نبی سے ہار جائے وہ محمد کا استاد کیسے بن گیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، سنتے جاؤ، اس لیے کہ اب مجھے رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر۔ بھائی توحید، توحید تین روایتیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ عرض کروں گا، تو اب تیسری روایت سنو۔ پہلی توحید کنتو کنزن مخفیہ، کنتو کنزن مخفیہ توحید، کنتو نبیان و آدم و بین الماء والتین، نبوت دو کنتو ہو گئے، اور اب امامت من کنتو مولا و فہذا علی مولا۔ عجیب مرحلہ بھی ہے۔ سننا، خدا کی قسم سننا، ذرا میں بالکل نامانوس موضوعات کو ڈسکس کر رہا ہوں لیکن بڑا آسان کر کے۔ اچھا، تو پہلی مخلوق ہے، آیا ہے سب سے پہلے، دنیا میں آیا ہے سب سے پہلے، اور زمین پہ آیا ہے سب کے بعد۔ بھئی یہی تو طے ہوا نا، آخری نبی ہے، سب کے بعد آیا، اور خلقت میں سب سے پہلا۔ کبھی سوچا تم نے یہ ہوا کیا؟ بھئی بعد میں بنا دیتا، جب ضرورت ہوتی اس وقت بنا کے بھیج دیتا، بنایا پہلے بھیجا بعد میں۔ اچھا، اب یہ محلہ ہے، خدا اس محلے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور اس محلے میں مسجد ہے، خدا ان سب کو حفظ و امان میں رکھے جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو محلے میں لوگ جمع ہوئے، مسجد نہیں تھی، دیکھو ایسے سنو، آج مسجد نہیں تھی، محلے میں لوگ جمع ہوئے، کہا بھائی مسجد نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، تو غرض کیا ہے؟ نماز پڑھ لی، غرض ہے نماز، ٹھیک۔ ان کا بھی کیا کریں؟ کہا بھائی پلاٹ الاٹ کروائے، تو غرض پہلے معین کی کہ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ پلاٹ الاٹ ہوا، انجینئر سے نقشہ بنوایا، معمار بلوایا، مسجد تعمیر ہو گئی۔ جب پوری طرح مکمل ہو گئی، جب مقصد پر عمل ہوا تو مقصد یہ نماز شروع کی، تو غرض پہلے تھی، شروع ہوئی بعد میں، آیا پہلے نہ دنیا میں بعد میں آئے گا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ آیا پہلے، کائنات میں پہلے، سب سے پہلا ہے، لیکن دنیا میں ہدایت کے لیے سب سے آخر میں آئے گا۔ یہی سبب ہے کہ جو بکھری ہوئی تھی انبیاء میں صفات، وہ ساری صفتیں ہمارے نبی میں پروردگار نے جمع کی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سر الشہادتین میں لکھا ہے کہ جو نبیوں میں صفات پھیلی ہوئی تھیں وہ اللہ نے محمد میں جمع کر دی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو اس کا عقیدہ سلامت رہے۔ نبیوں میں جو صفات پھیلی ہوئی تھیں وہ اللہ نے محمد میں آخر میں جمع کر دیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد میں جو صفات جمع کی تھی اللہ نے، وہ نبیوں میں بانٹ دی۔ پہنچ رہا ہے میسج؟
اچھا بھائی یہ نوجوان بہت گردنیں ہلا رہے ہیں، میں اسی طریقے سے پڑھوں یا واپس جاؤں نعرہ حیدری کی طرف؟ سنو آج کچھ کام کی باتیں ہو جائیں نا، مقام محمد عربی تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تو پھر ربیع الاول میں عید میلاد النبی منانے کا لطف بھی ہے، اور ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی سنو، انہوں نے کیا لکھا؟ سر الشہادتین۔ اچھا یہ کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے اور تمہارے شہر سے چھپی ہے۔ انہوں نے لکھا، دیکھو اب میں ان کا نام لے چکا، بار بار نام دہرانا بھی قابل خلاف احترام ہے، تو اب وہ کتاب دیکھ لینا تم۔ انہوں نے لکھا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں، آرام سے سننا اس لیے کہ میں تمہیں نتیجہ دوں گا۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ جو صفتیں انبیاء میں الگ الگ تھیں وہ ساری صفتیں پروردگار نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی۔ مثلا آدم کا علم رسول کو دے دیا، ابراہیم کی خلت رسول کو دے دی، نوح کا حلم رسول کو دے دیا، موسیٰ کی کلیم اللہ رسول کو دے دی، تو جو ایوب کا صبر رسول کو دے دیا، شکر رسول کو دے دیا۔ مختلف پیغمبروں کی جو صفتیں الگ الگ تھیں وہ رسول میں جمع کر دی۔ ٹھیک بھائی آرام سے سننا، اس لیے کہ یہاں اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو میری یہ جو 5 دن کا قیام ہے لاہور کا اور 3 تقریریں، یہ محنت سوارت ہو جائے گی۔ ان کا قول کوٹ کر رہا ہوں۔ تو ساری صفتیں جو نبیوں میں تھیں وہ ساری صفتیں اللہ نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی، بس ایک صفت کو روکا، اور وہ صفت ہے صفت شہادت۔ شہادت نہیں ملی رسول کو، ہے نا؟ تو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کسی صفت سے رسول کو دور رکھے، تو اب اس نے وہ صفت شہادت دونوں نوازوں کو دے دی۔ روکوں گا نہیں، خدا کی قسم نہیں روکوں گا۔ یہاں تک آگے نا، حسین اپنے زمانے کا محمد، حسن اپنے زمانے کا محمد، تو پھر سننا میرا قول نہیں ہے، بزرگوں کا قول ہے۔ حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، تو اب یہ بھی تو کہو کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ اچھا تو اب میں ظاہر ہے کہ اب اس قول پہ زیادہ رکوں گا نہیں، اس لیے کہ اب تو آیا ہوں میں بڑے نواسے تک، یہاں رکنا نہیں ہے مجھے، لیکن اب ایک جملہ تو کہوں گا۔ دیکھو اس بزرگ کے قول کو تھام لینا مضبوطی سے، کہ جتنے نبیوں کی صفتیں تھیں وہ پروردگار نے پیغمبر کو دے دی، اور جو پیغمبر کو نہ دے سکا وہ اولاد کو دے دی۔ شہادت نہیں دے سکا، مصلحت نہیں دی، اولاد کو دے دی۔ تو اب بھائی سننا خدا کی قسم، اور یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے۔ عمر کی بھائی عمر نوح طویل تھی، نوح کی عمر بہت طویل تھی، محمد کو نہیں ملی۔ عیسیٰ کی غیبت بہت طویل ہے، محمد کو نہیں ملی۔ تو اولاد میں ایسا ہونا چاہیے جس کی عمر طویل اور غیبت میں ہو۔ میں نے زحمت دی، عجیب بس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب میں آ گیا حسن ابن علی تک۔ ذرا دیکھنا خدا کی قسم، بھائی حسن کی
शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत। फसूलुल मुहिम्मा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल लिखा हुआ है कि नबी ने कहा कि ये जो दो मेरे नवासे हैं ना, ये जो दो मेरे नवासे हैं, तो कमर से सर तक मुशाबे है हसन और कमर से तलवों तक मुशाबे है हुसैन। यानी आधा रसूल हसन, आधा रसूल हुसैन, ऊपर का हिस्सा हसन, नीचे का हिस्सा हुसैन। ऊपर के हिस्से में हाथ है, अगर सूरह नामा लिखे तो मैंने लिखा, नीचे के हिस्से में पांव है, अगर करबला गया तो मैं गया। अजीब अजीब मराहिल फिक्र है, अजीब मराहिल फिक्र हैं, जिन मराहिल फिक्र पर अपने सुनने वालों को लेके आ गया। तो अपने ज़माने में मोहम्मद है। भाई इस बात को याद रखोगे कि ये जो अबनाना है आया मुबाहिला की रोशनी में, तो ज़िंदगी में हसन ने जब भी अपने बाप को पुकारा, अमीरुल मोमिनीन को, तो बाबा कह के नहीं पुकारा, या अबल हुसैन, अरे हुसैन के अब्बा। और जब हुसैन ने पुकारा अपने बाप को, या अबल हसन, अरे हसन के वालिद। और जब रसूल को पुकारा, या अबते, अरे बाबा। तो ये बेटे हैं रसूल के। अब जुमला सुनते जाओ। अब जरा अली के बेटे को देखना और रसूल के बेटे को देखना। जंग जमल हो रही थी, ऊंट वाली जंग, ठीक है ना, जंग जमल हो रही थी। मोहम्मद हनफिया अली के बेटे हैं, सब जानते हैं, बड़ा बहादुर शख्स मोहम्मद हनफिया। देखो शेर अपने बच्चे को, शेर का शिकार जानते हो ना, शेर अपने बच्चे को तालीम दे रहा है। जब मोहम्मद को जंग जमल में भेजा है, जाओ नहजुल बलागा में देखो, तो कहने लगे या मोहम्मद तकद्दम, मोहम्मद जाओ मैदान जंग में। मोहम्मद, अच्छा हसन हुसैन है मौजूद, कहा या बुनई, मेरे बेटे मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मैदान में जाओ। तज़ूलुल जबाल वला तज़ल, पहाड़ हट जाए, खबरदार तेरे कदम हटने ना पाए। शेर अपने बच्चे को आदाब जंग सिखला रहा है। तज़ूलुल जबाल वला तज़ल, पहाड़ हट जाए मगर तू अपनी जगह से न हटना। तिद फिल अर्ज़े कदमैक, जा मैदान में और जमीन में अपने दोनों कदमों को गाड़ दे। वह अज़्ज़े नाज़जज़ैक, और अपने जबड़े को, अपने ऊपर के दांत को नीचे के दांत पे दबा दे। वंजुर बेबसरिका इला अक़सल कौम, और तेरी निगाह पहली सफ में न रहे, आखिरी सफ पे रहे। वह आयरिल्लाह जुमजुमतक, जा, लेकिन जाने से पहले अपने सर को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दे, नीयत कुर्बानी की हो। वालम अन्नन नस्र मिन इंदिल्लाह, इस कैफियत में जाएगा तो फतह याब आएगा, तो घमंड ना आने पाए कि मैंने जंग फतह कर ली। याद रखना कि ये दी हुई अल्लाह की है। सुना तुमने, मोहम्मद हनफिया को तालीब जंग दे रहे हैं अली, और उसके बाद पुष्ट पे हल्का सा धक्का दिया, कहा जा बेटे मोहम्मद मैदान में जा। उधर से तीरों की बारिश हुई, मोहम्मद हिचकिचाए, फिर तीरों, अली ने फिर धक्का दिया, मोहम्मद दो कदम आगे बढ़े, फिर हिचकिचाए, तीरों की बारिश और तेज हो गई। अब मोहम्मद के लिए आगे चलना मुश्किल था। इतने में हसन इब्न अली उठे, और उठने के बाद आगे बढ़े। बढ़ने के बाद मोहम्मद हनफिया से तलवार ली, तलवार लेने के बाद मोहम्मद को इशारा किया वापस जाओ। मोहम्मद वापस गए, और हसन इब्न अली ने उन तीरों की बारिशों में अकेले हमला किया फौज पर। दौड़ाते हुए ऊंट तक पहुंचे, ऊंट की टांगे काटी, आए और तलवार को अली के कदमों पर डाल दिया। मोहम्मद हनफिया गमगीन है कि जो काम मैं न कर सका हसन ने कर लिया। एक मर्तबा अली ने मोहम्मद को अपने सीने से लगाया, कहा मोहम्मद शर्मिंदा होने की बात नहीं है, तू मेरा बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है। मैंने सहमत दी। सुनते जाओ। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब तो आया हूं मैं हसन इब्न अली तक।
زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، اور اب دامن وقت پہ زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن جہاں آ گیا ہوں وہاں سنتے تو جاؤ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں اور عالم اسلام کے جلیل القدر ترین شخص کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ حوالہ پوچھو گے، کتاب کا نام سنو، تجرید بخاری، بخاری شریف کا خلاصہ، تجرید بخاری۔ حضرت اسماء بنت امیس اور ان کے شوہر یہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بھائی، فضیلت پر ناز کرنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کو شوق بڑھتا ہے، عمل صالح کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ تو میاں اور بیوی میں، بیوی کو تو جان گئے، میاں کو بھی جان جاؤ گے، عالم اسلام کی بڑی شخصیت۔ گفتگو ہوئی فضیلت کی کہ کون افضل ہے، تو حضرت اسماء کہنے لگی کہ میں آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں نے بہت دنوں تک رسول کے گھر میں کام کیا ہے۔ ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے سیدہ کی خدمت کی ہے۔ ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں کہ میں نے رسول کی خدمت کی ہے۔ اب شوہر میں اور زوجہ میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے۔ اب ناز کی بات ہے نا، صاحبان مرتبہ ہے، صاحبان فضیلت ہیں، دونوں صاحبان فضیلت ہیں۔ ان کا بھی چلو رسول کے پاس چلیں اور ان سے چل کے فیصلہ کروائیں کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ آئے دونوں، پیغمبر نے دیکھا کہ میاں اور بیوی تشریف لا رہے ہیں، کہنے لگے ما خطبکما، بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس اتنا بتا دے کہ میں افضل یا یہ میری بیوی افضل۔ کہا تمہاری بیوی تم سے افضل، کہا تمہاری بیوی تم سے افضل۔ کہا یا رسول اللہ دلیل؟ ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ میں ہوتا تو چونکہ کمتر ایمان کا ہوں، رسول کی بات کو مان لیتا بغیر دلیل کے۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اب میرا عقیدہ چھوٹا ہے، میری حیثیت چھوٹی ہے، تو میں تو بغیر دلیل کے رسول کی بات کو مان لیتا، ایمان بھی رسالت۔ لیکن اب چونکہ انہیں تو میسج کو آگے بڑھانا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے افضل؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یا رسول اللہ دلیل؟ کہا میں دلیل بہت سامنے، تمہاری بیوی نے جب حسن پیدا ہو رہا تھا تو دائی کا کام کیا تھا، بچہ جنوایا تھا۔ بھائی پہنچ گیا میسج؟ تجرید بخاری کا حوالہ یاد رکھو گے، تمہاری بیوی تم سے اس لیے افضل ہے کہ اس نے حسن کی پیدائش میں دائی کا کام کیا، تو جو حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ حسن کے باپ کا کیا خاک مقابلہ کرے؟ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن میں کیا کروں کہ اس شہزادے کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب صلح ہوئی ہے نا، صلح، تو امیر شام نے کہا بھائی اس جملے کی پوری قوت کو محسوس کرو جو حسن نے جواب میں کہا ہے، پوری قوت کو محسوس کرو۔ جب حسن ابن علی سمجھ میں آ جائے گا، تو جب صلح ہو گئی نا، صلح حسن، تو امیر شام حسن کو دیکھ کے کہنے لگے یا حسن انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں، اے حسن میں تم سے بہتر ہوں۔ سر اٹھایا امام حسن نے اور کہنے لگے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اس لیے کہ بہتری اور کمتری ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ایک جنس سے ہو۔ کیا عجیب و غریب مراحل فکر ہیں، اور کیا منازل ہیں، کیا رتبے ہیں۔ بس چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے، گزشتہ سال میں حاضر نہیں ہوا تھا، اس سے پچھلے سال میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اس شہزادے کا بیان کیا تھا، اور اس واقعے پر گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ 5 سال کا ہے، 4 سال کا بچہ ہے،
पैगंबर अकरम की गोद में बैठा है। अच्छा याद है ना कि ये पैगंबर जब ये पैदा हुआ है बच्चा, तो ये पैगंबर के घर की पहली खुशी थी और पूरे शहर मदीना में चिरागा करवाया था हसन की पैदाइश पर। देखो हसन की पैदाइश पर चिरागा करना सुन्नत रसूल है, तो दाढ़ी वाली सुन्नत हर एक को याद रहती है, आले मोहम्मद के सिलसिले की कोई सुन्नत याद नहीं रहती। समझ रहे हो ना बात को? यानी है ये मसाइल हैं। अच्छा तो हसन इब्न अली पैदा हुए, 5 साल के हैं, रसूल की गोद में बैठे हैं, रसूल अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा है और सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो पैगंबर अकरम को घेरे हुए बैठे हैं। ये वाक़या सुनने के काबिल है। मैंने बड़ा मुख्तसर बयान किया, गुज़श्ता साल वक्त नहीं था, 2-4 दकीकों की मुझे इजाज़त दे दो, आज भी वक्त नहीं है। तो सहाबे किराम घेरे बैठे, हसन गोद में, रसूल बैठे हुए। इतने में दरवाजे मस्जिद से एक पुरहैबत और बाशिकोह बुजुर्ग दाखिल हुए। अच्छा देखो लाहौर में बड़े पुरहैबत होंगे, बड़े बाशिकोह होंगे, 70 लाख की आबादी का शहर है वो, मदीना छोटा सा शहर, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है ना, सब एक दूसरे को पहचानते हैं वहां पर, लेकिन कोई ना पहचाना कि ये कौन है जो इतना बाहेबत और इतना रोब जलाल वाला है। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो। पैगंबर खड़े हो गए, कहा वालेकुम सलाम, आप पर भी मेरा सलाम हो। अब देखो पैगंबर का खड़ा होना मजाक नहीं है। वो आए, आके बैठ गए, तो पैगंबर बच्चा गोद में, पैगंबर ने कहा आपने कैसे ज़हमत फरमाई, देखो ये मजाक नहीं है, आपने कैसे ज़हमत फरमाई। कहा या रसूल अल्लाह कुछ मसले पूछने थे। कहा अगर मुनासिब समझे मेरे इस नवासे से पूछ लें। अगर मुनासिब समझे मेरे इस नवासे से पूछ लें। कहा या रसूल अल्लाह जैसा आपका हुक्म। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, मस्जिद के किनारे ले गए, दीवारें मस्जिद के करीब बैठ गए, बड़ी देर तक बच्चे से पूछते रहे, बच्चा जवाब देता रहा। फिर जब पूछ चुके, लाए बच्चे को रसूल की गोद में बिठा दिया। रसूल ने कहा कि आपने सवालात पूछ लिए। कहा या रसूल अल्लाह पूछ लिए। कहा आप मुतमईन हुए जवाबात से, देखो ये मजाक नहीं है, रसूल अकरम का पूछा आप मुतमईन हुए इस बच्चे के जवाब से। कहा या रसूल अल्लाह मैं मुतमईन हुआ। कहा अब इजाजत दीजिए, रसूल खड़े हुए, कहा खुदा हाफिज। वो बुजुर्ग चले गए। जब चले गए तो सहाबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन थे। कहा भाई ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे, कभी कभी मसला पूछने आ जाते हैं। भाई आज समझ में आया, जो खिज़र को न पहचाने वो सहाबी, जो खिज़र को पढ़ा दे वो हसन। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस मरहले से तुम्हें आगे नहीं ले जाऊंगा। बात मुकम्मल होगी और जाहिर है कि तुम्हें ताबूत की ज़ियारत करनी है, मुझे भी करनी है, तुम्हें भी करनी है। अब चंद जुमले मसाइब के तो अर्ज़ करूंगा, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुम्हें आज एक बात बताता जाऊं। देखो हसन और हुसैन एक माँ बाप से पैदा हुए, एक घर में खेले, नबूवत की एक गोद में तरबियत हासिल की, एक उनमें से नबी की दाहिनी गोद में है, दूसरा नबी की बाईं गोद में है, दोनों नबी के कंधे पर सवार होते हैं, पूरी जिंदगी साथ गुजरी है। हुसैन के 3 बेटे करबला के मैदान में आशूर के दिन, सैयद सज्जाद, अली अकबर, अली असगर। सज्जाद से हुसैन की नस्ल चली, अली अकबर तलवार से शहीद हुए, अली असगर तीर से शहीद हुए, यही है ना। हसन के 3 बेटे करबला के मैदान में, हसन मुसन्ना, कासिम, अब्दुल्ला। हसन मुसन्ना से हसन की नस्ल चली, कासिम तलवार से शहीद हुए, अब्दुल्ला तीर से शहीद हुए। ऐसी मुशाबिहत तो दुनिया में देखी नहीं गई। पहुंच गया ये मैसेज? तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं एक जुमला कहूं। आज भाई से भाई जुदा हो रहा है।
देखो तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, क्या मजलूम शहजादा है, कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में ये अर्ज करूं। मेरा दूसरा इमाम, पहचानो हसन मुश्तबा को पहचानो। ये हसन वो है जो अपने ज़माने में हुसैन का भी इमाम था। ये जुमला पहुंच रहा है ना, ये मैसेज पहुंच गया। रोजे से थे, गर्म दिन था, घर में आए, आने के बाद मगरिब की नमाज अदा की और पानी से इफ्तार किया। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है। पानी हल्क से उतरा और एक मर्तबा चीख के कहा, मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ। इसलिए कि पानी पीते ही जिगर के टुकड़े निकलने लगे। बहन आई और जिगर के टुकड़े बहन ने उठाए। भाई अजीब मुकद्दर है ज़ैनब का, अजीब मुकद्दर है ज़ैनब का। अल्लाह ने ज़ैनब को 2 भाई दिए और मुकद्दर ये था कि एक भाई के जिगर के टुकड़े उठाए और एक भाई के सर के साथ करबला से कूफे और कूफे से शाम तक जाए। शहजादी आई, कहा मेरे भाई को बुलाओ। हुसैन आए, भाई भाई से लिपट गया। ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, बहुत बहुत मुख्तसर जहमत है। भाई भाई से लिपट गया। बड़ी देर तक हुसैन हसन के सीने से लिपटे रहे और एक मर्तबा हसन ने कहा, भैया हुसैन जरा मेरे साथियों को तो बुलाओ। घर के बाहर एक मजमा लगा हुआ था हसन भी अली के चाहने वालों का। बीबियां पर्दे में गई, सारे दोस्त आए। हसन ने हाथ उठाया, अपने दोस्तों को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा, यह आखिरी मुलाकात है, अब हसन को महशर में देखोगे। ये कहने के बाद कहा, फी अमानिल्लाह। जब वो चले गए तो हुसैन को बुलाया, कहा हुसैन मेरे सारे बच्चे तेरे हवाले। और ये कहकर कासिम को उठाया, हुसैन की गोद में रखा, कहा भैया जब करबला में ये इजाजत मांगे तो मना न करना। अल्लाह। भैया ये समझना कि हसन तुमसे इजाजत मांग रहा है। ये कहा, फिर उम्मे फरवा को बुलाया, कहा कासिम को करीब लाओ। तकिए के नीचे से तावीज निकाला, अपने बच्चे कासिम के शाने पे बांधा। कहा उम्मे फरवा बच्चे की भी हिफाजत करना, तावीज की भी हिफाजत करना। और बच्चा अगर किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए तो कह देना बच्चे से कि इस तावीज को खोल के पढ़ ले, इसमें उसकी परेशानी का हल होगा। तुम रो चुके, अब इससे ज्यादा जहमतें समात नहीं दूंगा। और उसके बाद अपने छोटे भाई का हाथ थामा, हुसैन का। कह लगे भैया जब मैं इस दुनिया से गुजर जाऊं तो गुस्ल तुम देना, कफन तुम पहनाना, जनाजे की नमाज तुम पढ़ना और कोशिश करना कि मुझे मेरे नाना के पहलू में जगह मिल जाए। और अगर जमाना इजाजत दे तो भैया तलवार न खींचना, मुझे अम्मा के पहलू में लाके दफन कर देना। हुसैन ने नमाज पढ़ाई, जनाजा तैयार किया, लेके चले। अभी जनाजा रास्ते में था, ये इतने तीर आए, इतने तीर आए कि जनाजा तीरों में छुप गया। देखो हर घर से जनाजा उठता है। 1 मिनट रुक जाओ, बस 2 दकीके, फिर तुम ताबूत की ज़ियारत करोगे। जनाजा हर घर से उठता है। का
Thank you.